الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، بے شک ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، آل لوط کے سوا ہم نے بوقت سحر انہیں نجات بخشی، یہ ہماری طرف سے کمال نعمت تھی، شکر کرنے والوں کو ہم یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ اور بلا شبہ لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، لیکن وہ ڈرانے میں شک کرنے لگے۔ آج ہماری سورہ القمر کی آیہ مبارکہ 36 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہم نے اختتام کیا تھا جناب سیدنا صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، ان کا تفصیلی آپ نے ذکر سماعت کیا، اور اس پر آخری جو کل درس مبارک کی آیہ مبارکہ تھی قرآن پاک کے حوالہ سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کے بعد ایک اور اللہ کے نبی کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جناب لوط علیہ السلام کا۔ حضرت لوط علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، اور ایک بڑا خوبصورت تعلق جو ہے ان کا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے یہ سگے بھتیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ ان کا اس حوالہ سے چچا کے اور ددیال کے حوالہ سے ہے۔ اب یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ چچا زاد بھائی بھی ہیں، چونکہ انبیاء کے تعلق کے حوالہ سے جو زیادہ روایات ہیں اس میں بعض بنی اسرائیل کی روایات میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ کہا گیا کہ آپ آپس میں چچا زاد بھائی تھے، ایک یہ روایت بھی ہے۔ بہرحال ان کا بڑا گہرا تعلق تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو ارشاد ہوا کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلا دیا، رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اب یہاں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام تو ایک ہی نبی تھے، ان کی قوم نے انہیں ہی جھٹلایا، ان کا انکار کر دیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ پوری قوم نے کئی رسولوں کو جھٹلا دیا، تو اس کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے جھٹلایا تو ایک رسول کو تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ سارے نبی اور رسول ان کا ایک ہی پیغام ہے، از آدم تا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے نبیوں کا ایک پیغام ہے جو سب کے درمیان مشترک ہے۔ تو لہذا جس نے اس ایک پیغام کو جھٹلا دیا، گویا اس نے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو سارے نبیوں میں ایک مشترک ہے۔ جو بھی نبی آیا اس نے آ کر سب سے پہلے اپنی نبوت کی بات تو بعد میں کی نا، اپنی رسالت کی بات تو بعد میں کی، پہلے جو آ کر جس بات کا اعلان کیا جاتا رہا اور اعلان ہوتا رہا اور اعلان ہوا ہے اور اعلان ہوتا رہے گا قیامت تک کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ ایک اعلان جو ہے، اور یہ سب سے بڑا اعلان ہے کائنات کے اندر، اللہ کے رب ہونے کا ماننا، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرنا، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی مثیل ہے۔ تو یہ کہلاتا ہے توحید، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ تو اس بنیاد پہ کہا گیا
کہ چونکہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی توحید والی بات کا انکار کیا اور برائی پر لگ گئے، بت پرستی پہ لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے گویا پورے نبیوں کو جھٹلا دیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا۔ اب لوط علیہ السلام جو تھے، آپ نے بار بار اس قوم کو سمجھایا اور بار بار اس قوم کو تبلیغ کی، لیکن جب وہ واپس نہ ہٹے اور اپنی برائی پر جو ان میں مشہور تھی لوطی عمل سے، جس طرح آج وہ قوم جو ہے وہ مشہور ہو چکی ہے، قوم لوط، تو کہتے ہیں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، تو ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی۔ آسمان سے اللہ فرماتا ہے پتھر برسائے گئے، الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کے جو آل تھے، جو ان کی اولاد تھی، ان کو صرف ہم نے محفوظ رکھا۔ اچھا، یہاں پر سورہ زاریات میں یہ آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو بھیجا جو ان پر پتھر برسا رہے تھے، اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، تو نعوذ باللہ پھر یہ ہوگا کہ شاید قرآن کے الفاظ میں تضاد آ گیا، سورہ زاریات میں یہ بات تھی اور یہاں پر یہ بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کروائی، لیکن کن کے ذریعے کروائی؟ فرشتوں کے ذریعے بارش کروائی۔ تیز ہوا چلی، اس میں پھر پتھر گرائے گئے، اور وہ پتھر اتنے تیز تھے، اتنے سخت تھے کہ انہیں ہوا نے پہلے اٹھایا، پھر پٹخا، اور ان کے اوپر پھر پتھروں کی زوردار بارش ہوئی۔ جیسے آسمان سے بارش کے قطرے گرتے ہیں، تو وہاں بارش کے قطروں کی جگہ کیا گر رہے تھے؟ پتھر گر رہے تھے، پتھریاں گر رہی تھی، اور وہ ان کے سروں میں لگ لگ کے وہ سارے کے سارے وہیں لہو لہان ہو کر تباہ و برباد ہو گئے، اور ان پہ اللہ کا یہ ایسا سخت عذاب آیا کہ ساری قوم غرق ہو گئی سوائے 3 لوگوں کے، حضرت لوط علیہ السلام اور 2 آپ کی صاحبزادیاں، بس پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اس 2-3 شخصیات، 2 آپ کی شہزادیاں تھیں، صاحبزادیاں تھیں جو آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کے ساتھ تھیں، اور ایک حضرت لوط علیہ السلام خود تھے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ہدایت جو حقیقی ہے وہ تو ظاہر ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اتنی تبلیغ فرمانے کے بعد بھی، اللہ کے نبی کی تبلیغ فرمانے کے بعد، بعض دفعہ یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ انسان کو اور مبلغ کو بڑی تسلی دیتے ہیں۔ اس طرح کے جو قرآن کے واقعات ہیں خاص طور پہ، وہ ہمیں بڑا آسرا اور سہارا دیتے ہیں۔ جب انسان بعض دفعہ کسی انسان ہے نا، انسانی فطرت ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جی میں تبلیغ کے لیے اتنی محنت، دن رات کوشش، اتنی جفا کشی، اور انسان اپنی جان تک لڑا دیتا ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اس برائی سے واپس نہیں ہٹتے۔ تو انسان کے ذہن میں، ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی یہ بات آتی ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، لیکن یہ والی جو آیات ہیں یہ پھر دوبارہ تسلی دیتی ہیں مبلغ کو کہ دیکھیے لوط علیہ السلام کو بھی دیکھیے، انہوں نے کتنی تبلیغ فرمائی، لیکن کیا ہوا؟ کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پہ نہیں آیا، کوئی ایک شخص بھی راہ راست پہ نہیں آیا۔ صرف 2 بیٹیاں تھیں، وہ تو ظاہر گھر میں تھی، ان کے اہل میں سی، ان کی آل تھی، وہ صرف راہ ہدایت پر آئیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا جاتا ہے کہ جناب 1000 سال تک، بعض میں 9.5 سال تک تبلیغ فرمائی، اور 313 سے کم ہی لوگ تھے جو آپ پر ایمان لے آئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہمیں بھی اللہ کے حضور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت والوں کے راستے پہ ڈال دیا۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کرم نہ فرمائے تو معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ یہ رب کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ ہم سے کوئی سجدہ ادا کروا لیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں اپنے پاک کلام کی محفل کے لیے یہاں بٹھا لیتا ہے۔ وگرنہ ہم نماز پڑھ کے چلے جائیں تو ہم نے کون سا جا کے کوئی کشمیر فتح کر لینا ہے، جا کے لیٹ جائیں گے، گپوں میں بیٹھ جائیں گے، باہر جناب واک پہ چلے جائیں گے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک وقت ایسے ہی گزر جائے گا۔ لیکن یہ وقت، یہ والی گھڑیاں، یہ لمحے اس وقت جو ہم گزار رہے ہیں، یہ دنیا اور وما فیہا میں سب سے قیمتی ترین ہماری زندگی کے لمحات ہیں۔ یہ ہماری زندگی کے سب سے قیمتی ترین لمحات ہیں۔ میں یہ عرض کر دوں
اور اس کا اندازہ اب شاید آپ کو نہ ہو میری اس بات کا، لیکن جب میزان لگے گا اس وقت ضرور آپ کو میری یہ بات سمجھ آئے گی، جب اس میں وہ یہ قیمتی لمحات، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے قیمتی لمحات ہیں، اتنے قیمتی لمحات ہیں کہ جو مقبولیت والے لمحات ہیں، چونکہ یہاں یہ بیٹھ کر یہ کرنا یہ فرض نہیں ہے، یہ اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ نماز تو فرض ہے، وہ ہم نے ادا کرنی ہے، اللہ نے فرض قرار دی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ان عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ جو ہے نا وہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب فرض سے بڑھ کے وہ آگے کوئی اور وہ کام کرتا ہے جو میں نے اس پہ فرض نہیں کیا میری خوشی کے لیے۔ تو فرمایا جیسے کوئی نوکر ہوتا ہے نا جو اس کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی تو کرے، لیکن اس سے مالک کا کچھ اور زیادہ اضافی کام کر دے جو ڈیوٹی میں شامل نہیں ہوتا، تو اس کا مالک اس سے کتنا راضی ہوتا ہے، کہتا ہے یار یہ اس کی ڈیوٹی میں شامل نہیں تھا لیکن اس نے اپنے طور پہ کیا ہے، وہ اس کو انعام بھی دیتا ہے، اس پہ راضی بھی ہوتا ہے اور اس کا ذکر بھی کرتا ہے کہ یار میرا جو ملازم ہے وہ بڑا اچھا ہے، اپنی ڈیوٹی سے بھی زیادہ کام کرتا ہے جو اس کو اسائن نہیں ہوئی۔ تو یہ جب انسان ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو ہمارا مالک، ہم بھی کسی کے نوکر ہیں نا، وہ بھی ہمارا مالک ہے، تو وہ مالک پھر فرشتوں میں کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، نماز تو ہو گئی تھی، فرض تو ادا ہو گیا تھا، اس کے بعد یہ بیٹھ کے اضافی چیز میری رضا کے لیے اور مجھے خوش کرنے کے لیے اور میرے کلام کو سمجھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، آؤ میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ یہ زندگی کے بڑے قیمتی لمحات ہیں، بہت قیمتی لمحات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، اس سے دعا بھی مانگا کریں کہ اے میرے مالک ہمیں اپنی زندگی میں یہ لمحات روزانہ، کچھ زندگی میں ایسے لمحات ضرور ہوں جو فرض سے ہٹ کر ایسی اضافی چیزوں میں، نوافل میں لگے ہوں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر قرآن، اس کی تو بات ہی کوئی اور، ساری کائنات کے نوافل ایک طرف، صبح سے لے کر رات تک اور رات سے صبح تک، اگر کوئی شخص دو ٹانگوں پہ نہیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بھی نوافل پڑھتا رہے، لیکن قرآن کی تعلیم کے برابر پھر بھی وہ نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن اور حدیث کے حوالہ سے میں نے ایک جملہ بولا ہے، اور یہ جملہ میرا جو میں نے بولا ہے الحمدللہ ہر جملے کا میں پہرے دار ہوں خود۔ یہ جملہ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک کوئی شخص ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے بھی نفل پڑھے، اس سے کہیں زیادہ ثواب اور عزت اور عظمت جو ہے وہ قرآن کو سیکھنے اور قرآن سکھانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ کرم۔ تو اب یہاں ارشاد فرمایا گیا وہ قوم تباہ ہو گئی الا آل لوط، مگر وہ 3 لوگ، ایک نبی اور 2 ان کی صاحبزادیاں شہزادیاں، نجیناہم بالسحر، ہم نے انہیں سحری کے وقت، صبح کے وقت جو ہے صبح کے وقت ہم نے انہیں نجات دے دی، اور ہم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام اپنی 2 صاحبزادیوں کو لے کر آپ شہر سے نکل جائیں، اب ہمارا عذاب آنے والا ہے اور معاملہ طے ہو گیا ہے اور وقت بھی طے ہو چکا ہے۔ تو آپ وہاں سے صبح کے وقت لے کر اپنی شہزادیوں کو وہاں سے اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جو ہی شہر کے آخری نکر پہ آپ نے شہر کو چھوڑا تو فوراً پورے شہر پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ استغفر اللہ علیہ نعمت من عندنا، فرمایا یہ ہماری طرف سے ان پر اللہ کی نعمت تھی کہ ہم نے انہیں محفوظ رکھا۔ کذالک نجزی من شکر، ایسے ہی ہم جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں ہم انہیں بدلہ دیتے ہیں اور انہیں محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی 2 بیٹیاں وہ شاکرہ تھیں، شکر ادا کرنے والی تھی اللہ کا، اور ہمارے نبی بھی اللہ کے شاکر تھے، ہم نے ان کو محفوظ رکھا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، یہ ایک نئی بات، اس پہ پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔